ولما افضت الخلافة الى سلیمان بن عبد الملک کان لرجاء بن حیوہ عنده شأن یفوق شأنه عند سابقیہ. اور جب خلافت سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچی، کس کے پاس پہنچی؟ سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو رجاء بن حیوہ کا ان کے یہاں وہ مقام تھا جو ان کے اگلے لوگوں کے یہاں مقام سے بڑھ کر کے تھا. جب خلافت سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو رجاء بن حیوہ کا ان کے یہاں وہ مقام تھا جو اگلے لوگوں کے مقام سے، یعنی اگلے لوگوں کے یہاں ان کے مقام سے فائق اور بڑھ کر تھا. کیا تھا؟ فقد کان سلیمان عظیم الثقۃ بہ، سلیمان بن عبد الملک ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے. عظیم الثقۃ بہ شدید الاعتماد علیہ، دونوں مترادف لفظ ہیں. عظیم الثقۃ بہ شدید الاعتماد علیہ، سلیمان بن عبد الملک ان پر خوب بھروسہ کرتے تھے. حریصا علی ان یأخذ برأیہ فی صغیر الامور وکبیرہا، وہ اس کے حریص رہتے کہ ان کی رائے چھوٹے اور بڑے تمام معاملات میں لی جائے. وہ اس بات کے حریص رہتے کہ چھوٹے بڑے تمام معاملات میں ان کی رائے لی جائے. ومواقف رجاء بن حیوہ مع سلیمان بن عبد الملک کثیرۃ مثیرۃ، اور رجاء بن حیوہ کے سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ واقعات خوب ہیں اور حیرت ناک ہیں. کثیرۃ و مثیرۃ، کثیرۃ و مثیرۃ ای مثیرۃ للحیرۃ والاستعجاب، حیرت اور استعجاب کو ابھارنے والے یعنی حیرت ناک بہت سے واقعات ہیں اور حیرت انگیز واقعات ہیں. کن کے ساتھ؟ سلیمان بن عبد الملک کے پاس. اب ان تمام واقعات کا سب سے عظیم الشان واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے جلیل القدر واقعہ جو رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ کی شان میں. کہنے والے نے، کسی نے کہا کہ رجاء ابن حیوہ کے اگر اور فضائل اور کمالات نہ ہوتے، یہی ایک ہوتا تب بھی ان کی عظمت کے لیے کافی تھا. وہ ہے کیا؟ اس کا ذکر آتا. بید ان اکبرها شأنا واعظمها على الاسلام والمسلمین خطرا موقفه من امر ولایت العہد واثره في البیعة لعمر بن عبد العزیز. مگر ان میں سب سے عظیم اور سب سے جلیل مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ولایت عہد کے معاملے میں ان کا موقف. ولایت عہد کا مطلب ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین اپنے بعد اپنا ایک ولی عہد مقرر کرتا ہے اپنی زندگی ہی میں. کیا مقرر کرتا؟ ولی عہد. ولی عہد کا مطلب جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. سعودی عرب میں ابھی محمد بن سلمان کو بنا رکھا ہے. سلمان بن عبد العزیز نے کس کو بنا رکھا ہے؟ محمد بن سلمان کو ولی عہد. تو ولایت العہد کہتے ہیں. ولایت عہد کے معاملے میں ان کا موقف اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیعت میں ان کا کارنامہ یا ان کا کردار، یہ سب سے جلیل القدر. یعنی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفۃ المسلمین بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. کن کے؟ عمر بن عبد العزیز. یہ بنو امیہ میں سے ضرور تھے مگر مخصوص اس خاندان میں سے نہیں تھے، ہے نا. سلیمان بن عبد الملک، یہ عبد الملک کے بیٹے ہیں. اب سلیمان کا کوئی بھائی ہونا چاہیے. جو سعودی عرب میں عبد العزیز بن عبد العزیز بن عبد العزیز بن عبد العزیز کئی لوگ آئے نا، بھائی بھائی. خالد بن عبد العزیز، فیصل بن عبد العزیز، فہد بن عبد العزیز، عبداللہ بن عبد العزیز، اور پھر سلمان بن عبد العزیز اور کئی لوگ. یہ سب عبد العزیز کے بیٹے تھے. تو سب بھائی بھائی. اب یہ جو عمر بن عبد العزیز یا عبد الملک کے بیٹے بھی نہیں ہیں، سلیمان کے بیٹے. سلیمان کے نہ بھائی ہیں اور سلیمان کے نہ بیٹے ہیں، تو ان کا کوئی چانس نہیں تھا. مگر حدث رجاء بن حیوہ وقال، رجاء بن حیوہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے لما کان اول یوم جمعۃ من شہر صفر سنۃ 99 کنا مع امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک بالدابق. کیا کہتے ہیں؟
جب سن 99 صرف 99 سن 99 کے سفر کا پہلا جمعہ تھا اور ہم امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ مقام دابق میں تھے. وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ جَيْشًا لَجِبًا إِلَى الْقُسْطَنطِينِيَّةِ بِقِيَادَةِ أَخِيهِ مَسْلَمَةَ بْنِ عبد الملک، اور انہوں نے ایک جلیل القدر جیش لجب کہتے ہیں اس لشکر کو جس کا بڑا شور و شرابہ ہو. لجب کس کو کہتے ہیں؟ اس فوج کو، اس لشکر کو جو چلے تو اس کا بڑا شور شرابہ، اس کی گونج سنائی دے کہ ایک فوج جا رہی ہے. اور انہوں نے کنہوں نے؟ سلیمان بن عبد الملک نے ایک جلیل القدر یا ایک لشکر جرار قسطنطنیہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کی قیادت میں بھیج رکھا تھا. کس کی قیادت میں؟ تو ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک زندہ ہیں جی. کس کے؟ سلیمان بن عبد الملک کے بھائی. ان کی قیادت میں ایک جلیل القدر لشکر بھیج رکھا تھا. کہاں؟ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. قسطنطینیہ عربی میں اس طرح کہتے ہیں، اردو میں قسطنطنیہ لکھ دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا داؤد تھا. وَمَعَهُ ابْنُهُ داؤد وَطَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ، ان کے ساتھ ان کا بیٹا داؤد بھی ہے اور ان کے خاندان کی ایک بڑی جماعت ہے. وَقَدْ آلَ عَلَىٰ أَلَّا يَبْرَحَ مَرْجَ الدَّابِقِ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ أَوْ يَمُوتَ. اور سلیمان بن عبد الملک نے یہ قسم کھائی کہ وہ دابق کی چراگاہ کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ فتح کر دے یا انہیں موت آ جائے. کہا اسی جگہ رہوں گا میں. جو مسلمہ بن عبد الملک قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گیا ہے، یا تو اللہ ان کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح دے دے گا یا پھر میں یہیں مروں گا، اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا. فلما اقترب موعد صلاة الجمعة توضأ الخلیفۃ فأحسن الوضوء. جب نماز جمعہ کا وقت قریب آیا تو خلیفۃ المسلمین نے وضو کیا. وأحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا. ثم لبس حلة خضراء، پھر ایک ہرا جوڑا پہنا. واعتم بعمامة خضراء، اور ایک ہرا عمامہ باندھا، ہرا جبہ پہن کر کے ہرے رنگ کا عمامہ باندھا. ونظر في المرآة نظرة معجب بنفسه مذهوب بشبابه، اور شیشے میں اپنے آپ کو اس شخص کی طرح دیکھا جو خود کو بڑا پسند کرتا ہے اور اپنے جوانی کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے نا. دیکھتے ہیں نا شیشے کے سامنے کیا میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے بھی دیکھا خود کو ہر ایک شخص پسند کرتا ہے نا. ہر ایک سب سے پہلے کس کو پسند کرتا ہے؟ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ خود سے. وَكَانَ فِي نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ، اور تقریباً 40 سال کی عمر میں تھے، تو جوان ہی ہے، کوئی بوڑھاپا نہیں ہے. ثم خرج ليصلي بالناس الجمعہ، پھر لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے. پھر کون؟ خود خلیفۃ المسلمین نماز پڑھاتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھاتے تھے. فلم يرجع من المسجد الا وهو موعوک، مسجد سے لوٹے تو اس حال میں لوٹے کہ بخار آ چکا تھا. موعوکن، سخت بخار میں مبتلا ہو چکے. جب مسجد سے لوٹے تو سخت بخار میں مبتلا. ثم اخذ يثقل عليه المرض يوما بعد يوم، بیماری یکے بعد دیگر ہر دن یا روز بروز، یوما بعد یوم، روز بروز بیماری بڑھتی رہی. وقد سألني ان اظل قریبا منه، راجا کہتے ہیں مجھے یہ کہا کہ میں ان کے قریب ہی رہوں. وسألني، مجھے یہ کہا، سألني کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ مجھے یہ حکم دیا یا مجھے یہ کہا کہ میں ان کے قریب ہی رہوں. فدخلت عليه ذات مرة فوجدته يكتب كتابا، میں ایک دن ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کچھ لکھ رہے ہیں. کیا؟ کچھ لکھ رہے ہیں. یقین ہو گیا بخار سخت ہو رہا ہے تو موت آ جائے گی. وصیت لکھ رہے ہیں. کیا؟ وصیت لکھ رہے ہیں.
فقلت ما تصنع یا امیر المؤمنین، میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فقال اکتب کتابا اعہد بہ الی ابن ایوب، میں ایک خط لکھ رہا ہوں، اس میں اپنے بیٹے ایوب کو ولی عہد بناتا ہوں۔ کس کو؟ ایک خط لکھ رہا ہوں، اس میں اپنے بیٹے ایوب کو، ایوب بن سلیمان کو ولی عہد بنا رہا ہوں۔ فقلت یا امیر المؤمنین، میں نے کہا امیر المؤمنین ان مما يحفظ الخلیفۃ فی قبرہ ویبرئ ذمتہ عند ربہ ان یستخلف علی الناس الرجل الصالح۔ امیر المؤمنین، جو چیزیں قبر میں خلیفۃ المسلمین کی حفاظت کریں اور اللہ رب العزت کے یہاں انہیں بری ذمہ ٹھہرائیں، ان میں سے یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین لوگوں کے لیے کسی نیک صالح انسان کو خلیفہ بنا دیں۔ کیا کہا؟ ان مما یحفظ الخلیفۃ فی قبرہ، ان باتوں میں سے جو باتیں یا ان چیزوں میں سے جو چیزیں خلیفۃ المسلمین کی قبر میں حفاظت کریں گی اور اللہ رب العزت کے یہاں انہیں بری ذمہ ٹھہرائیں گی، یہ ہے کہ آپ لوگوں پر کسی نیک صالح انسان کو خلیفہ بنا دیجئے۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَيُّوبَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ بَعْدُ، آپ کا لڑکا، آپ کا بیٹا ایوب تو ابھی بچہ ہے۔ غلام لم یبلغ الحلم بعد، آپ کا بیٹا ایوب تو ابھی لڑکا ہے، بچہ ہے، بالغ بھی ہوا نہیں ہے۔ ولم یتبین لک صلاحہ من طلاحہ، اور اس کی برائی سے اس کی نیکی بھی آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی ہے۔ ولم یتبین لک صلاحہ من طلاحہ، طلاح کہتے ہیں برائی کو اور صلاح کہتے ہیں نیکی، اس کی نیکی سے، اس کی برائی سے اس کی نیکی واضح نہیں ہوئی ہے۔ فتراجع وقال انہ کتاب کتبتہ، فتراجع تو وہ ٹھہر گئے یا انہوں نے نظر ثانی کی اور کہا میں نے لکھ دیا، انہ کتاب کتبتہ، یہ کتاب ایک تحریر ہے جو میں نے لکھ دی۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَخِيرَ اللَّهَ فِي، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَمْ أَعْزِمْ عَلَيْهِ، اور میں نے اس کا ابھی پورا ارادہ نہیں کیا۔ ثُمَّ مَزَّقَ الْكِتاب، پھر وہ جو لکھا تھا اس کو پھاڑ ڈالا۔ ثُمَّ مَزَّقَ الْكِتاب، اس تحریر کو پھاڑ ڈالا۔ وَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ دَعَانِي وَقَالَ، اس کے بعد ایک دن یا 2 دن ٹھہرے، پھر مجھے بلایا اور کہا ما رأیک فی ولدی داؤد یا ابا المقدام۔ کیا کہا؟ ایوب کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہو کہ ایوب چھوٹا ہے، میرے بیٹے داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو المقدام میرے بیٹے داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فقلت هو غائب مع جیوش المسلمین فی القسطنطینیہ، میں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں غائب ہیں، یعنی یہاں موجود نہیں ہیں اور قسطنطنیہ میں ہیں۔ وَأَنْتَ لَا تَدْرِ الْآن أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ، آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں لڑنے کے لیے گئے ہیں قسطنطنیہ تو وہاں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ فقال فمن ترى اذن یا رجا، پھر آپ کی کیا رائے ہے، کس کے بارے میں آپ کی رائے؟ فمن ترى، آپ کس کو دیکھتے ہیں، یعنی کس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ فقلت الرأی لک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رائے تو آپ کی ہی رائے ہے۔ وکنت اريد ان انظر فی من یذکرہم لکی استبعدہم واحدا حتى اصل الى عمر بن عبد العزیز، فقال کیف ترى عمر بن عبد العزیز وکنت اريد ان انظر فی من یذکرہم، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھتا رہوں جن کا بادشاہ ذکر کرتا ہے۔ بادشاہ ذکر کرے گا، 2 کا ذکر کیا، 2 بیٹوں کا، تو ایوب کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو کہا ایوب تو چھوٹا ہے۔ کہا داؤد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا داؤد تو قسطنطنیہ میں ہے، آپ کو پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے
کہ میں نے نام نہیں لیا، عمر ابن عبدالعزیز نہیں، رجا ابن حیوا کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کا نام نہیں لیا اور نہ مجھے لینا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ نام لیں، فلاں کا لیں، فلاں کا لیں، فلاں کا لیں، خود ہی لیں، خود ہی عمر ابن عبدالعزیز کا نام لے لیں تو میں کہہ دوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِي مَنْ يَذْكُرُهُمْ لِكَيْ أَسْتَبْعِدَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، تاکہ میں انہیں یکے بعد دیگرے دور کرتا رہوں یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کیف ترى، آپ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ فقلت ما علمته واللہ الا فاضلا کاملا عاقلا دینا، خدا کی قسم میں نے انہیں فضل والا، کمال والا، عقل والا، دین والا، دیندار ہی پایا ہے، دیکھا ہے۔ فقال صدقت، کہا آپ نے سچ کہا، انہ واللہ لکذالک، خدا کی قسم وہ ایسے ہی ہے۔ ولکننی ان ولیتہ واغفلت اولاد عبد الملک لتکونن فتنۃ، لیکن خدا کی قسم اگر میں نے اس کو والی بنا دیا، خدا کی قسم اگر میں نے اس کو والی بنا دیا، واغفلت اولاد عبد الملک، اور عبد الملک کی اولاد کو نظر انداز کر دیا، سلیمان بن عبد الملک کی خود کی، یعنی میرے اور بھی بھائی ہیں، بھائیوں کی اولاد ہیں یہ سب، لتکونن فتنۃ، تب تو ضرور فتنہ ہوگا، تب تو ضرور فتنہ ہو جائے گا۔ ولا یترکونہ یلی علیہم احدا ولا یترکونہ یلی علیہم ابدا، اور وہ انہیں ان پر کبھی بھی حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ فقلت اشرک واحدا منہم واجعلہ بعدہ، کہا ان میں سے ایک کو ان کے ساتھ شریک ٹھہرا دیجیے، ایک کو ان کے ساتھ شریک ٹھہرا دیجیے، واجعلہ بعدہ، اور ان کے بعد یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے بعد ان کو کر دیجیے۔ فقال اصبت، کہا یہ آپ نے ٹھیک کہا۔ فإن ذلك مما يسكنهم ويجعلهم يرضونه، یہ انہیں ساکن کر دے گا، یعنی ان کے فتنے کو خاموش کر دے گا یا انہیں خاموش کر دے گا، اور وَيَجْعَلُهُمْ يَرْضَوْنَهُ، اور وہ انہیں پسند کرنے لگیں گے، اس کی وجہ سے وہ انہیں پسند کرنے لگیں گے۔ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ وَكَتَبَ بِيَدِهِ، پھر سلیمان بن عبد الملک نے خط لیا اور لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا لکھا یہ دیکھیے، هذا کتاب من عبد اللہ سلیمان بن عبد الملک امیر المؤمنین لعمر بن عبد العزیز، یہ اللہ کے بندے سلیمان بن عبد الملک امیر المؤمنین کی جانب سے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے ایک تحریر ہے، میں نے اس کو اپنے بعد خلافت دے دی، انی ولیتہ الخلافۃ من بعدی، میں نے انہیں اپنے بعد خلافت دے دی ہے، وجعلتها من بعدہ لیزید بن عبد الملک، اور ان کے بعد میں نے خلافت کو یزید بن عبد الملک کے حوالے کیا، ان کے بعد میں خلافت کو یزید بن عبد الملک کے حوالے کرتا ہوں۔ فاسمعوا له واطیعوا، اے لوگو تم ان کی بات سنو اور مانو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تختلفوا فیطمع الطامعون فیکم، اور اختلاف نہ کرو کہ حرص کرنے والے، لالچ کرنے والے تم میں لالچ کریں، یعنی دشمن۔ ثم ختم الکتاب وناولنی ایاہ، پھر اس پر مہر لگائی اور وہ خط، وہ تحریر مجھے دے دی، کس کو؟ رجا ابن حیوا کو، کس کو دے دی؟ ثم ارسل الى کعب بن حامز صاحب الشرطہ وقال له، پھر پولیس انسپیکٹر کعب بن حامز کے پاس بھیجا، قاصد بھیجا، یعنی پولیس کے جو سب سے اعلیٰ افسر تھے کعب بن حامز، ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا ادعو آل بیتی فلیجتمعوا، کیا کہا؟ میرے تمام گھر والوں کو بلا لو، فلیجتمعوا، اور پھر وہ جمع ہو جائیں، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي فِي يَدِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ هُوَ كِتَابِي وَمُرْهُمْ بِأَنْ يُبَايِعُوا لِمَنْ فِيهِ، اور انہیں یہ بتا دو کہ یہ خط جو رجا ابن حیوہ کے ہاتھ میں ہے یہ میرا خط ہے، اور انہیں یہ حکم دے دو کہ جس کا اس میں تذکرہ ہے اس کے لیے بیعت کر لے۔ کیا کہا؟
تمام گھر والوں کو بتا دو کہ یہ جو تحریر ہے یہ میری تحریر ہے رجاء ابن حیوہ کے ہاتھ، اور اس تحریر میں جس بندے کا جس شخص کا تذکرہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے لیے بیعت کر لیں کہ اس کو بعد میں خلیفۃ المسلمین مانیں گے۔ فلما دخلوا علیہ قال لهم ان هذا الكتاب الذي في يد رجاء ابن حیوہ هو کتابی وفيه عهدی للخلیفۃ من بعدی فاسمعوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّيْتُ وَبَايِعُوا لِمَنْ سَمَّيْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ۔ جب لوگ یعنی خاندان والے شہزادے بادشاہ کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، سلیمان بن عبد الملک کے بنی امیہ کے سرکردہ لوگ جب سب سلیمان بن عبد الملک کے پاس آئے تو جو خط لکھ کر کے دے دیا تھا کس کو پہلے سے، حضرت رجاء بن حیوہ علیہ الرحمہ کو، اس کے متعلق کہنے لگے یہ خط جو رجاء ابن حیوہ کے ہاتھ میں ہے یہ میرا خط ہے، یہ تحریر جو رجاء ابن حیوہ کے ہاتھ میں ہے یہ میری تحریر ہے، اور اس میں میرے بعد خلیفے کی تعیین ہے، وفیہ عہدی للخلیفۃ من بعدی، میرے بعد میری جانب سے خلیفۃ المسلمین کی تعیین ہے، فاسمعوا واطیعوا لمن ولیت، لہذا سنو اور مانو اس کی جسے میں والی بنا دوں، جسے میں ذمہ داری دے دوں، اس کی سنو اور اس کی مانو، وبایعوا لمن سمیت فی ھذا الکتاب، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو جس کا میں نے اس تحریر میں نام لیا ہے، جس کا میں نے اس تحریر میں نام لکھا۔ بایعوا، بایع یبایع سے امر کا صیغہ ہے، بایعوا لمن سمیت فی ھذا الکتاب، جس شخص کا میں نے نام لیا ہے اس تحریر میں اس کا نام، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ فطفقوا یبایعون رجلا رجلا، چنانچہ لوگ ایک ایک کر کے بیعت کرنے لگے، رجلاً رجلاً یعنی رجل سے بیعت کرنے نہیں لگے، مفعول بھی نہیں ہے، تمیز ہے، ایک ایک کر کے، یعنی بیعت کس طرح کرنے لگے، بیعت کرنے کی کیفیت پر دلالت کر رہا ہے، رجلاً رجلاً ایک ایک کر کے سب کے سب بیعت کرنے لگے۔ ثم خرجت بالکتاب مختومہ، پھر میں مہر بند کتاب کو لے کر نکل گیا، تحریر کو ابھی کھولی نہیں، مختوم کا معنی جس پر مہر لگی ہوئی ہو، جس پر سکہ لگا ہوا ہو، سکہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو کھول نہ سکے، کھول نہ پائے۔ لا يعلم احد من الخلق ما فيه غیری وغیر امیر المؤمنین، اس میں کیا ہے مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور سوائے امیر المؤمنین کے، اس تحریر میں کیا لکھا تھا، کس کا نام لکھا تھا، کس کو ولی عہد بنایا گیا ہے، کون بعد میں بادشاہ بنے گا، سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام داؤد، ایک کا نام ایوب، داؤد اور ایوب دو بیٹے تھے، مگر دونوں کا نام نہیں لکھا، بیٹوں کا نام نہیں لکھا۔ تو رجاء ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اور امیر المؤمنین کے علاوہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس میں نام کس کا۔ فلما تفرق الناس، جب لوگ بکھر گئے، چلے گئے، تفرق ہے، تفرق مانا جب لوگ بکھر گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو میرے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، فقال، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا، یعنی تعلق تھا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق ہوتا ہے، جس کو حب فی اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا، وہ تھا، دوستانہ تعلق تھا بہت گہرا۔ آ کے کہنے لگے، یا ابا المقدام ان امیر المؤمنین رجل حسن الظن بی، ابو المقدام امیر المؤمنین میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، میرے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے انسان ہیں۔ رجل حسن الظن بی، رجل حسن الظن بی،
وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں فلان حسن الظن بی، کیا مطلب؟ وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے انسان ہیں. کیا بولیں گے؟ فلان حسن الظن بی، فلان حسن الظن بی کا فلاں تجھ پر اچھا گمان رکھنے والا انسان ہے. معلم کا حسن الظن بی کا تیرا استاد تجھ پر تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. وَكَانَ يُولِينِي مِن كَرِيمِ بِرِّهِ وَصَافِي وِدَادِهِ الشَّيْءَ الْكَثِيرِ. وَكَانَ يُولِينِي، یولینی یعطینی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ یولینی یعطینی یا یمنحنی کے معنی میں. معنی یمنح معنی دینا، اعطا یعطی معنی دینا، عطا و بخشش کرنا، دینا. اور مجھے اپنے احسان اور اپنی خالص محبت میں سے بہت کچھ نوازتے تھے. وَكَانَ يُولِينِي مِن كَرِيمِ بِرِّهِ وَصَافِي وِدَادِهِ الشَّيْءَ الْكَثِيرِ. اور وہ اپنے بہترین احسان اور صاف یا خالص محبت میں سے بہت کچھ مجھے دیتے تھے، یعنی مجھے نوازتے تھے. بہت سارے احسانات مجھ پر کرتے تھے اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازتے تھے. صافی ودادی، یہاں بھی دیکھیے صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوئی ہے. کریمی برہی، کریم صفت ہے بر کی مگر بر کی جانب اضافت کر دی گئی. اسی طرح صافی صفت ہے وداد کی، وداد معنی محبت، بر ان کے معنی احسان اور وداد ان کے معنی محبت. صافی یعنی الوداد الصافی، اصل الوداد الصافی من الوداد الصافی الشیء الکثیر، مگر یہاں صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہو گئی ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آتا رہا ہے اور ایسا عربی زبان میں بہت ہوتا. وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ أَسْنَدَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا. وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ أَسْنَدَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا. اور مجھے ڈر ہے کہ میری جانب اس معاملے میں سے کچھ انہوں نے میرے سپرد کر دیا ہو. مجھے ڈر ہے، کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے ولی عہد نامزد کر دیا، مجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا. مجھے ڈر ہے. اندازہ ہو جاتا ہے مومن فراست سے بھی بہت سی چیزوں کو سمجھ لیتا. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انسانی تاریخ کے عبقری شخصیتوں میں سے ہیں، بڑی جلیل القدر عظیم الشان شخصیتوں میں سے ہیں، بڑے نیک دل صاف فطرت انسان، بڑی دانا اور بصیرت مند انسان تھے. تو بھانپ گئے. مومن اپنی فراست سے وہ دیکھ لیتا ہے، مومن یعنی مومن کامل، ولی اللہ کا بندہ جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. تو امیر المؤمنین، حالانکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا. اب تک ہوتا کیا آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے ولید کو بنایا، یزید کو، پھر یزید نے اپنے بیٹے کو بنایا، پھر انہوں نے اسی طرح اپنے بیٹے کو چلا آ رہا تھا کہ بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا، یعنی کیا جائے، یعنی میرے بعد میرا بیٹا خلیفۃ المسلمین ہوگا. یہی چلا آ رہا تھا. اور عمر بن عبدالعزیز ان کے بیٹے تھے نہیں، سلیمان بن عبد الملک کے تو عبدالعزیز کے بیٹے تھے. مگر پھر بھی انہیں ڈر ہوا. یہ ڈر کس کو ہوتا ہے؟ عہدے کا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا وہ عہدے سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا وہ عہدے سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس کو عہدے کا شوق ہوتا ہے. اور جسے عہدے کا شوق ہوتا ہے اور عہدہ لڑ کر کے حاصل کرتا ہے، عہدہ اس کے لیے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے. تو امیر المؤمنین یہ کہنے لگے وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ أَسْنَدَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انہوں نے میرے سپرد کر دیا، اس معاملے میں سے کچھ انہوں نے میرے سپرد کر دیا. فَأَنشُدُكَ اللَّهَ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. فَأَنشُدُكَ اللَّهَ کا ترجمہ کیا ہے؟
اللہ کی قسم، یہ نشد ینشد سے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں انشد ینشد، انشاد النشید ترانہ پڑھنا، انتم تنشدون النشید، تم ترانہ پڑھتے ہو، انشاد المدیح نعت کا پڑھنا، وہ انشاد بابی فعال ہے، یہ نشد ینشد باب نصر ینصر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قسم دینا۔ وَأَنَا فَأَنشُدُكَ اللَّهَ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَتِي وَمَوَدَّتِي أَن تُعْلِمَنِي، اور میں آپ سے میری حرمت اور میری محبت کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں اگر امیر المؤمنین کے خط میں کچھ ایسا ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے، ان کان فی کتاب امیر المؤمنین شیء یخصنی، اگر امیر المؤمنین کی تحریر میں اس لفافے میں، بند لفافے میں کوئی ایسی بات ہے جو میرے لیے مخصوص ہے، تو میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں حتی استعفیہ من ذلک قبل فوات الفرصت، آپ ضرور، میں قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے بتا دیں تاکہ میں موقع فوت ہونے سے پہلے ان سے معافی چاہ لوں۔ استعفیہ کن سے؟ ابھی امیر المومنین زندہ ہیں، ابھی امیر المومنین زندہ ہیں، آپ مجھے بتا دیں اگر میرے بارے میں لکھا ہے تو ان کی موت سے پہلے میں ان سے معافی چاہ لوں کہ مجھے یہ نہ سپرد کیا جائے، میں اس کا اہل نہیں۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا لا واللہ ما انا بمخبرک حرفا واحدا مما سألت عنہ، تو حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم جو آپ نے پوچھا ہے اس میں سے ایک حرف بھی میں آپ کو بتانے والا نہیں ہوں، ما انا بمخبرک حرفا واحدا، میں آپ کو ایک بات نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ تعبیر آپ کیسے کہیں گے کسی کو کہ میں آپ کو ایک حرف بھی نہیں بتاؤں گا، ایک بات بھی نہیں بتاؤں گا۔ پوچھتے نا ابھی ایک دوسرے سے ذرا مجھے بتا دیتے یار کیا ہوا، تو کیا کہیں گے؟ ما انا بمخبرک حرفا واحدا مما سألت عنہ، جو آپ نے پوچھا ہے اس میں کا ایک حرف میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ فتولی عنی وہو غضبان، چنانچہ وہ مجھ سے منہ موڑ کر چلے گئے اس حال میں کہ ناراض تھے، مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہو غضبان لفظی ترجمہ جیسا کرتے ہیں عام طور سے تو اس طرح کرنا ہے تو کہیں گے اس حال میں چل دیے کہ وہ ناراض تھے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناراض ہو کر منہ موڑ کر چل دیے۔ ثم ما لبث ان جاءنی ہشام بن عبد الملک وقال، پھر ما لبث ان جانی، یہ بار بار آ چکی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت جلدی ہے، پھر جلدی ہی ہشام بن عبد الملک آ گئی۔ یہ کون ہے؟ سلیمان بن عبد الملک کے بھائی۔ کون ہے؟ سلیمان بن عبد الملک کے بھائی ہیں، تو یہ اپنا حق مانگتے ہیں پہلے کہ میرا، جس طرح عبد الملک جس طرح سلیمان کا باپ تھا اسی طرح ہشام کا بھی باپ تھا، پہلے کون تھا؟ سلیمان سے پہلے عبد الملک، تو عبد الملک سلیمان کا باپ ہے، اسی طرح ہشام کا بھی باپ ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں بنوں خلیفۃ المسلمین، میں بنوں امیر المؤمنین، میں بنوں۔ وقال، اور یہ آ کر کہنے لگا یا ابا المقدام ان لی عندک حرمتا ومودتا قدیمتا، میری آپ کے یہاں پرانی محبت ہے، پرانا تعلق ہے، پرانا احترام اور محبت کا تعلق ہے میرا اور آپ کا۔ وَإِنَّ لَكَ عِنْدِي شُكْرًا جَزِيلًا، اور میرے ہاں آپ کا بہت بڑا شکر ہے، اگر آپ مجھے بتا دیں فَأَحْلِمْنِي بِمَا فِي کتاب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی تحریر میں کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيَّ سَكَتُّ، اگر یہ معاملہ میرے ہی سپرد ہے، سکت، تب تو میں خاموش ہو جاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یعنی اگر امیر المؤمنین نے مجھے ہی ولی عہد بنایا ہے تب تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، خاموش ہو جاؤں گا، راز افشا نہیں کروں گا، اپنے پیٹ میں رکھ لوں گا۔ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، اور اگر یہ معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے سپرد ہو رہا ہے، تکلمت، تو میں امیر المؤمنین سے بات کروں گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں،
اور آپ کے تخت و تاج کا وارث میں ہوں، میں بات کروں گا۔ اگر میرا ہی نام لکھا ہے پھر تو کوئی دقت نہیں، میں خاموش ہو جاؤں گا، امیر المؤمنین کے مرنے کا انتظار کروں گا، بھائی کے مرنے کا۔ ایسا ہی ہوتا ہے شاہی سلطنتوں میں، ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹا باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، کب باپ مرے اور کب میں خلیفۃ المسلمین بنوں، کب میں امیر المؤمنین بنوں۔ جو خاندانی سلطنتیں ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِي تَكَلَّمْتُ فَلَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُنَحَّى عَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَلَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُنَحَّى هَذَا الْأَمْرِ، میرے جیسا شخص اس معاملے سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے جیسا شخص اس معاملے سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک میرا سگا بھائی ہے، جتنا حق اس کا تھا تخت و تاج کا اتنا ہی میرا تھا، مگر اس نے پہلے حاصل کر لیا، اب اس کے بعد تو مجھے حاصل کرنا ہے۔ اب میرے جیسا شخص کیسے دور رکھا جا سکتا ہے؟ فَلَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُنَحَّى عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، میرے جیسا شخص اس معاملے سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ وَلَكَ عَهْدُ اللَّهِ أَلَّا أَذْكُرَ اسْمَكَ أَبَدًا، اور آپ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا نام کبھی بھی نہیں لوں گا، آپ کا نام کبھی بھی نہیں لوں، کبھی بھی آپ کا نام نہیں لوں گا۔ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَاللَّهِ لَا أُخْبِرُكَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِّمَّا أَسَرَّ بِهِ إِلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، جو امیر المؤمنین نے مجھے راز دیا ہے اس کا ایک حرف میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ مما اسر بھی، اسر مانا راز کی بات دینا، خفیہ طور سے کوئی بات بتانا۔ لا واللہ لا اخبرک بحرف واحد مما اسر به الی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نے جو راز کی بات مجھے دی ہے اس میں کا ایک حرف میں آپ کو بتانے والا نہیں۔ فانصرف وهو يضرب كفا بكف، چنانچہ وہ ہتھیلیاں ملتا ہوا چل دیا، ہتھیلیاں ملتا ہوا چل دیا۔ وَيَقُول، اور کہہ رہا تھا، لِمَنْ يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ إِذَا نُحِيتُ عَنْهُ، اگر میں دور رکھا گیا ہوں تو پھر کس کے حوالے کیا گیا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے دور رکھا گیا ہے، یعنی مجھے ولی عہد نہیں بنایا گیا ہے، تو پھر کس کو بنایا گیا ہے، کس کے حوالے ہو سکتا ہے، کون یہ شخص ہو سکتا ہے؟ اتخرج الخلافت من بنی عبد الملک، کیا خلافت عبد الملک کے لڑکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ کیا خلافت عبد الملک کے لڑکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ بھنک تو پہلے لگ ہی جاتی ہے نا، اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی بھنک تو پہلے سب کو لگ ہی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا شک تو ہونے لگتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے خود کے کردار سے، رجاء بن حیوہ سے، ان کے تعلق سے، اور عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ پر ان کے اعتماد سے، ان تمام باتوں سے لوگوں میں یہ بات تو تھوڑی تھوڑی سگبگاہٹ تو تھی ہی، اس لیے کہنے لگے اتخرج الخلافت من بنی عبد الملک، کیا عبد الملک کے بیٹوں کے ہاتھ سے خلافت نکل جائے گی؟ واللہ انی لعین اولاد عبد الملک، خدا کی قسم میں عبد الملک کے اولاد میں سب سے افضل ہوں، لعین اولاد، اصل اولاد ہوں میں، عبد الملک کی اصل اولاد، اصل اولاد ہوں یعنی عبد الملک کی اولاد بھی سب سے افضل ہوں میں۔ ثم دخلت على سلیمان بن عبد الملک فإذا هو يجود بروحه، حضرت رجا کہتے ہیں پھر میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس گیا تو فإذا هو يجود بروحه، تو وہ اپنی روح کی سخاوت کر چکے ہیں۔ یجود بروحه کا ترجمہ کیا ہے؟ جاد یجود بی کذا کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے دے دینا، دوسروں کے دے دینا، اپنی روح حوالے کر چکے ہیں، یعنی ان کی روح پرواز کر چکی۔ کس کی؟
سلیمان بن عبد الملک، یعنی سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا. فجعلت اذا اخذته السکرۃ من سکرات الموت احرفه نحو القبلة فكان يقول لي وهو يشهق لم يأن ذلك بعد يا رجاء. کر چکی ہے نہیں، وہ اپنی روح کی سخاوت کر رہے ہیں، یعنی ان کی روح پرواز کرنے کو ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی روح پرواز کرنے کو ہے. فجعلت اذا اخذته السکرۃ من سکرات الموت احرفه نحو القبلہ، جب انہیں سکرات موت طاری ہوتی تو میں انہیں قبلے کی جانب متوجہ کرتا. احرفه نحو القبلہ، میں انہیں قبلے کی جانب متوجہ کرتا. احرف، حرف یحرف معنی کناری کرنے کے، یعنی ان کا رخ قبلے کی جانب کرتا. فکان یقول لی، تو وہ مجھے یوں کہتے، وہو یشحق، اور وہ اکھڑی اکھڑی سانس لینا. یشحق کا ترجمہ کیا ہے؟ اکھڑی اکھڑی سانس لیتے ہوئے کہ لم یأن ذلک بعد یا رجا، رجا ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، رجا ابھی وہ وقت آیا نہیں. لم یأنی، لم یأنی کا معنی کیا ہے؟ وہ وقت آیا نہیں. لم یأنی، وہ وقت آیا نہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پگھل جائیں. لم یأن ذلک بعد حتی فعلت ذلک مرتین، یہاں تک کہ میں نے یہ 2 مرتبہ کیا. فلما كانت الثالثہ، تیسری مرتبہ میں نے کیا. قال الآن یا رجا، سلیمان بن عبد الملک نے کیا کہا؟ اب اے رجا، ان کنت ترید ان تفعل شیئا فافعلہ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کر دیجئے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کر دیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. خلیفۃ المسلمین تھے، بادشاہ تھے، سلطنت تھی، عہدہ تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود ہم سے 1000 درجہ بہتر تھے، اس لیے کہ تابعین کا زمانہ تھا. لوگوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، صحابہ کی صحبتیں اٹھائی تھی، اس لیے فحرفته نحو القبلہ، میں نے انہیں قبلے کی جانب متوجہ کیا. فما لبث ان اسلم روحہ، جلدی ہی انہوں نے اپنی روح حوالے کر دی. فما لبث ان اسلم روحہ، جلدی ہی جلدی ہی اپنی روح حوالے کر دی. کس کے؟ اللہ کے. عند ذلك اغمضت عینیہ وسجیتہ بقطیفۃ خضراء واغلقت الباب علیہ وخرجت، تب میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی. اغمضت عینیہ، اغماض العین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ کو بند کرنا. دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ اغلق یغلق بولتے ہیں. کیا بولیں گے؟ اغلق یغلق اغلاقا، ہے نا. تالا لگاتے ہیں، اقفل یقفل اقفالا استعمال کیا جاتا ہے. آنکھ بند کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اغمض. کوئی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہے تو کہیں گے ھذا مغمض العینین. کیا بولیں گے؟ ھذا مغمض العینین، مغمض العینین. ما لک مغمض العینین، کیا بات ہے کہ آنکھیں بند کیے ہوئی ہیں، سمجھے نا. ہاں. عند ذلك اغمضت عینیہ، تب میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی. وسجیتہ بقطیفۃ خضراء، اور میں نے انہیں ایک ہری چادر سے ڈھانک دیا اور دروازہ بند کر دیا. واغلقت الباب علیہ، اور دروازہ بند کر دیا. وخرجت، اور میں نکلا. فارسلت الی زوجته تسألنی عنہ وتطلب ان تنظر الی، میرے پاس ان کی حرم محترم نے، ان کی زوجائے محترمہ نے آدمی بھیجا ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے کے لیے اور یہ مانگ کرنے کے لیے کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں. سلیمان بن عبد الملک کی حرم نے، یعنی ان کی زوجائے محترمہ نے کہا کہ کیسے ہیں وہ، اور کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں، ان سے مل سکتی ہوں. فشققت عنہ الباب وقلت لرسولها، میں نے دروازہ کھولا ان کے لیے
اور ان کے قاصد سے کہا انظر الیہ لقد نام الساعۃ بعد سحر طویل فدعوہ، میں نے کہا دیکھ لیجئے ابھی ابھی سوئے ہیں بعد سحر طویل، لمبی بیداری کے بعد، چاہے کچھ بھی مطلب سمجھو اس کا، بعد سحر طویل، لمبی بیداری کے بعد ابھی ابھی سوئے ہیں، فدعوہ، انہیں چھوڑ دو۔ فرجع فاخبرها، لوٹ گئے انہیں بتایا، فقبلت ذلك، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، وایقنت انه نائم، اور انہیں یہ یقین بھی ہو گیا کہ نیند آئی ہوئی ہے، انہیں یقین بھی ہو گیا کہ نیند آئی ہوئی ہے۔ ثم احکمت اغلاق الباب، پھر میں نے خوب مضبوط دروازہ بند کر دیا، واجلست عنده حارسا اثق به، اور دروازے کے پاس میں نے ایک پہرے دار بٹھا دیا جس پر مجھے بھروسہ تھا، اثق به، ایک پہرے دار بٹھا دیا جس پر مجھے بھروسہ تھا۔ وَأَوْصَيْتُ، جب تک بیعت نہیں لے لی جاتی تب تک بتایا نہیں جاتا، جب تک بیعت نہیں لے لی جاتی سب سے کہ بیعت کرو، اس شخص کے نام پر بیعت کرو جو امیر المؤمنین نے لکھا ہے۔ اب اگر امیر المؤمنین نے لکھا ہے تو سب بیعت کریں گے، سب کو بتایا جائے گا، چونکہ بیعت تو وہیں لے لی تھی کہ، مگر پھر بھی ڈر رہتا ہے کس کا؟ فتنے کا، آپس میں اختلاف کا، لوگ بھیڑ پڑیں گے، یہ کہے گا میں بنوں گا، لوگ کس کے لیے نہیں لڑتے ہے نا؟ تو یہاں تو خلافت ہے، اب تو ہم کس کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں کہوں گا میں کہ کس کے لیے لڑتے ہیں، ہاں، مگر یہ خلافت ہے، یہاں تو عظیم الشان سلطنت ہے، لشکر گیا ہوا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اور ایشیا اور افریقہ کے بہت بڑے خطے پر حکومت ہے۔ اس وقت جو عرب ممالک جتنے بھی ہیں سب کے سب اس وقت ایک ہی ملک ہیں، بلکہ پاکستان کا علاقہ اور افغانستان کا علاقہ اور ماوراء نہر کا علاقہ، وہاں تک مسلمانوں کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، ایک ہی ملک ہے، اس اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اتنی بڑی بادشاہت اور خلافت مل رہی، اس پر کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے، اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا میں بنوں گا، میں اس کا بھائی ہوں، میرا باپ عبد الملک میرا باپ تھا، اور سلیمان بن عبد الملک میرا بھائی ہے، تو یہ ڈر تو تھا۔ وَأَوْصَيْتُهُ أَلَّا يَتَزَحْزَحَ عَنْ مَكَانِهِ حَتَّى أَعُودَ، میں نے وصیت کی کہ جگہ سے ہٹو گے نہیں یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں، میں نے انہیں وصیت کی، انہیں یہ حکم دیا، انہیں یہ کہا کہ اس جگہ سے ہٹو گے نہیں، لا يتزحزح عن مکانہ، کیا ترجمہ؟ لا يتزحزح عن مکانہ، اپنی جگہ سے ہٹو گے نہیں۔ وَأَلَّا يُدْخِلَ عَلَى الْخَلِيفَةِ أَحَدًا أَبَدًا كَائِنًا مَنْ كَانَ، اور خلیفہ کے پاس کسی کو نہیں جانے دو گے، کوئی بھی ہو، کائن من کان کا ترجمہ کیا کریں؟ کوئی بھی ہو، چاہے خلیفہ کی بیوی ہو، ان کو میں نے منع کر دیا، ان کی خود کی حرم ہے، بیوی ہے، بیگم محترم ہے، ان کو منع کر دیا میں نے، کسی کو نہیں جانے دینا۔ وَأَلَّا يُدْخِلَ عَلَى الْخَلِيفَةِ أَحَدًا أَبَدًا كَائِنًا مَنْ كَانَ، اور خلیفہ کے پاس کسی کو نہیں جانے دینا چاہے کوئی بھی ہو۔ وَمَضَيْتُ، اور میں چل دیا، فَلَقِيَنِيَ النَّاسُ وَقَالُوا كَيْفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَضَيْتُ، اور میں چل دیا، فَلَقِيَنِيَ النَّاسُ، لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی اور پوچھا امیر المؤمنین کی کیا حال ہے، فَقُلْتُ لَمْ يَكُنْ مُنْذُ مَرِضَ أَسْكَنَ مِنْهُ الْآنَ وَلَا أَهْدَأَ، میں نے کہا جب سے بیمار ہوئے ہیں، منذ مریض، جب سے بیمار ہوئے ہیں، اتنے پرسکون کبھی نہیں ہوئے، جب سے بیمار ہوئے ہیں اتنے پرسکون اور اتنے مطمئن کبھی نہیں تھے۔ اب جیسا آرام ہے اور جیسا سکون ہے، جب سے بیمار ہوئے تھے ایسا آرام سکون ہے، موت کے بعد ظاہر ہے کہ آرام سکون مل ہی جاتا ہے۔ فقالو، اور ایک بندہ مومن کو ضرور ملتا ہے، الحمدللہ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ثم ارسلت الى کعب بن حامز صاحب شرطہ، پھر میں نے صاحب شرطہ کعب بن حامز کے پاس آدمی بھیجا،
فجمع اہل بیت امیر المؤمنین جمیعا فی مسجد الدابق، تو انہوں نے امیر المؤمنین کے تمام اہل خاندان کو دابق کی مسجد میں جمع کر دیا۔ فقلت بایعوا لمن فی کتاب امیر المؤمنین، میں نے کہا امیر المؤمنین کے تحریر میں جس شخص کا نام لکھا ہے اس کے نام پر بیعت کرو، امیر المؤمنین کی تحریر میں جس کا نام ہے اس کے نام پر بیعت کیجئے۔ فقالوا قد بایعنا مرۃ ونبایع اخرى، سب نے کہا ایک مرتبہ ہم پہلے بیعت کر چکے ہیں، اب ہم دوسری مرتبہ بیعت کرتے ہیں۔ فقلت هذا امر امیر المؤمنین، میں نے کہا یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ بایعوا علی ما امر به، اس پر بیعت کرو جس کا انہوں نے حکم دیا، یا ان کے حکم پر بیعت کرو۔ وَلِمَنْ سَمَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمَخْتُومِ، اور اس مہر بند کتاب میں جس کا نام لے رکھا ہے اس پر بیعت کرو۔ فَبَایَعُوا رَجُلًا رَجُلًا، یہاں سب نے ایک ایک کر کے بیعت۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ أَحْكَمْتُ الْأَمْرَ قُلْتُ، جب میں نے دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْتُ، جب میں نے دیکھا یا جب مجھے لگا کہ میں نے اب کام پکا کر دیا، قد احکمت الامر کا ترجمہ کیا، اب میں نے کام پکا کر دیا ہے۔ قلت، تب میں نے کہا ان صاحبکم قد مات، ان صاحبکم قد مات، تمہارا آدمی چل بسا۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی جانب جائیں گے۔ وقرأت علیہم الکتاب، میں نے ان کے سامنے تحریر پڑھی۔ فلما انتہیت الی ذکر عمر بن عبد العزیز نادى ہشام بن عبد الملک، جب میں عمر ابن عبد العزیز کے ذکر تک پہنچا تو ہشام بن عبد الملک ادھر سے پکار اٹھا، لا نبایعہ ابدا، ہم ان کی کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ فقلت اذن واللہ اضرب عنقک، تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا، تب تو اللہ کی قسم میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ اذن واللہ اضرب عنقک، تب تو بخدا میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ قم فبایع، کھڑے ہو، اٹھیے اور بیعت کیجیے، اٹھیے اور بیعت کیجیے۔ فقام یجر رجلیہ، اپنے پاؤں گھسٹتے ہوئے کھڑا ہوا، بھاری بوجھل قدموں سے کھڑا ہوا، کہتے ہیں نا بوجھل قدموں سے، بھاری قدموں سے۔ فقام یجر رجلیہ فلما انتہى الی عمر، جب عمر ابن عبد العزیز کے پاس پہنچا، قال انا للہ وانا الیہ راجعون، انا کیا پڑھا؟ ہشام بن عبد الملک جب عمر ابن عبد العزیز کے پاس پہنچا تو کیا پڑھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کس پر پڑھا؟ بھائی کے مرنے پر نہیں، خلافت کے ان کے پاس چلے جانے پر۔ وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ، اِنَّا لِلَّهِ پڑھ رہا تھا، يَسْتَرْجِعُ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہا تھا خلافت کے عمر کے پاس، ان کے پاس اور ان کے بھائیوں، عبد الملک کی اولاد میں سے ان کے بھائیوں کے پاس نہ جا کر کے عمر بن عبد العزیز کے پاس جانے پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ لِمَصِيرِ الْخِلَافَةِ إِلَىٰ عُمَرَ دُونَهُ وَدُونَ إِخْوَتِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ الْمَلِكِ، اور وہ ان کے پاس اور ان عبد الملک کے اولاد ان کے بھائیوں کے پاس خلافت کے نہ جا کر عمر بن عبد العزیز کے پاس جانے پر انا للہ پڑھ رہا تھا۔ وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، وکان یسترجع لمصیر الخلافۃ الیہ علی کرہ منہ، اور وہ ان کی ناگواری کے باوجود خلافت کے ان کے پاس آنے پر انا للہ پڑھ رہے تھے۔ وہ کس پر پڑھ رہے تھے؟ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ خلافت ان کے پاس آئے، مگر اس کے باوجود ان کے پاس خلافت آ گئی۔ فکانت بیعۃ جدد اللہ فیہا للاسلام شبابہ ورفع للدین منارہ، چنانچہ یہ وہ بیعت تھی جس بیعت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جوانی کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ یہ وہ بیعت تھی جس نے اسلام کی جوانی کو دوبارہ تازہ کر دیا، اور
دین کی شان بڑھا دی، ورفع للدین منارہ، اور دین کی شان بڑھا دی دوبارہ۔ بنو امیہ کے ان لوگوں کے زمانے میں بہت ساری خرابیاں، بہت سارے فساد، بہت سی بدعنوانیاں پیدا ہو گئی تھیں، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی اصلاح کی۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی تاریخ کا پہلا مجدد مانا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو دین ہیں نہیں تو ان کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسا مجدد بھیجتا ہے اللہ رب العزت، ہر زمانے میں اور ہر صدی میں بھیجتا رہا۔ پہلی صدی کے اسلامی تاریخ کے پہلا مجدد کس کو مانا گیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فطوبى علی خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک، خوشخبری ہو مسلمانوں کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے لیے۔ فقد ابرأ ذمتہ امام اللہ بتولیتہ الرجل الصالح، انہوں نے ایک نیک بندے کو ولی عہد بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ذمے کو بری کر دیا۔ وہنیئا لوزیر الصدق رجاء ابن حیوہ، اور سچائی کے وزیر رجاء ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مبارک ہو۔ فقد نصح للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، انہوں نے اللہ کے رسول کے اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کی۔ وجزا اللہ البطانۃ الصالحۃ الخیر، وجزا اللہ البطانۃ الصالحۃ الخیر، اور اللہ رب العزت بہترین مشیروں کو بدلا دے۔ مشیر کو البطانہ، بطانۃ کہتے بطانۃ الرجل خاصتہ و مستشارہ، جو مشورہ دینے والے صلاح کار لوگ جو ہوتے ہیں وہ، تو یہ صلاح کار تھے رجاء ابن حیوہ کس کے؟ سلیمان بن عبد الملک کے، اور بہترین صلاح کار، بہترین مشورہ دینے والے۔ اللہ تعالیٰ بہترین نیکوکار صلاح کار کو جزائے خیر عطا فرمائی، ولقاہ الاجر، اور انہیں پورا اجر عطا فرمائی۔ فبثناء رأيها يهتدي الأخيار المحظوظون الموفقون من ذوي السلطان، اسی کی رائے کی روشنی سے، فبثناء رأيها، اسی کی رائے کی روشنی سے نیک اور خوش قسمت باتوفیق بادشاہ لوگ یا اہل سلطنت لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اسی کے یعنی انہی کے، یعنی بہترین صلاح کاروں کی روشنی ہی سے، بہترین صلاح کاروں کی رائے کی روشنی ہی سے خوش قسمت اور باتوفیق خلفاء یا سلاطین کو روشنی اور نور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل ہوا حضرت رجاء ابن حیوہ علیہ